تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے سنسار بنایا۔ کیا اس مالک، کیا وہ ہستی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہستی ہے جس نے زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، اور مجھے اور سارے انسانوں کو جو ہے ناپ تول کر آنکھ بڑے حساب سے بنائی، کان بڑے حساب سے بنائے، ہمارے اندر رچنا بڑی ناپ تول کر بڑے حساب سے بنائی۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے بھائی کہ بن دیکھے ہم اس پر قربان ہو جائیں، بن دیکھے ہم جو ہے اس کے لیے اس کی دی ہوئی زندگی اس کی راہ میں لگائیں، اس کی دی ہوئی عقل اس کی کھوج میں لگائیں۔ مگر بھئی کتنا بڑا دانی ہے اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا مہربان ہے، کتنی بڑی ہستی ہے کہ کتنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ اگر اس نے 1 کروڑ مخلوق پیدا کی ہے تو 1 کروڑ میں سے 2-4 کو 10-5 کو ایمان نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی کھوج کرتے ہیں، باقی سب دنیا میں لگے پڑے ہیں، اللہ کی طرف دھیان لگانے کو تیار نہیں۔ اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کھانا پینا بند نہیں کرتا، کھلاتا رہتا ہے، پلاتا رہتا ہے۔ کیا اس کی ذات ہے، کیا عظیم جو ہے اس کی تعریف کے قابل ذات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اتنی ساری خلقت کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہی لوگ بغاوت کرتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتے ہیں، پھر بھی کھلاتا رہتا ہے، پلاتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو عقل اس دنیا کے دھوکے کو پہچان کر اس غفلت کے جہان میں، اس دنیا کے نشے میں، اس شیطان کے اڈے میں اپنے مالک کی طرف غور کرے، اس پاگلوں کے جہان میں اپنے مالک کو پہچانے، سچائی پر چلے، بھلائی پر چلے، اللہ کو پہچانے، اللہ کو راضی کرے، بھئی کیا ٹھکانہ ہے اس انسان کا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو کیا انعام دے گا موت کے بعد۔ جنت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسی نعمتیں ہیں، ایسی خوشیاں ہیں جو نہ تمہاری آنکھ نے دیکھی، نہ تمہارے کان نے سنی، نہ تمہارے دل پہ کبھی خیال آیا۔ اب آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنی ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کھانے پینے کی، تو جنت میں کیسی نعمتیں ہوں گی؟ جو انسان اس غفلت کے جہان میں اپنے مالک کو راضی کر کے مرا، اللہ کا بن کے مرا، ساری دنیا کی چیزوں کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کر کے اللہ کو دل دے کے مرا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دے گا بھائی موت کے بعد؟ جی آپ کو کوئی سوال کرنا ہے؟ کریے، کیا سوال کرنا ہے؟ جی مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ اللہ ہم ایشور کو کیسے پا سکتے ہیں، یعنی ہم اللہ ایشور کو کیسے پا سکتے ہیں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہم اللہ ایشور کو، سنسار کے سچے مالک کو کیسے پا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا ہر انسان سے کہ اے انسان، اللہ کی رچنا کے آدھار پر جو تیرے اندر اللہ کی رچنا رچی ہوئی ہے، اچھائی پر چلنے کا آدیش دیا ہے، برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے، اے انسان اللہ کی رچنا کے آدھار پر اپنے اندر دیکھ، اپنے اندر جھانک، اپنے اندر غور کر، اللہ کو اپنے اندر بسا، اللہ کی محبت اپنے دل میں بسا، اپنے اندر اللہ کی قدرت دیکھ، اس کی کاریگری دیکھ، اللہ کو اپنے دل میں بسا، یہی سچا راستہ ہے۔ اسی طرح سے تو اللہ کو پا سکتا ہے۔ اپنے خیالات کو بدل، اپنی سوچ کو بدل، اپنے من کو برائی کی گندگی سے پاک کر، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید کے دوارا اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لے۔ اب دیکھو نا، اللہ نے جب ماں کے پیٹ سے انسان کو باہر نکالا تو انسان کی جو آتما ہے وہ بالکل پوتر، کوئی گناہ نہیں کیا اس نے، بالکل پاک صاف۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بچے کہتے ہیں بچے من کے سچے ہوتے ہیں، جب بچے دنیا میں آتے ہیں تو وہ سچے ہوتے ہیں، ان کی جو روح ہے، آتما ہے، وہ کوری آتی ہے، بے گناہ آتی ہے۔ دنیا میں انسان مقدر لے کے آتا ہے اور اپنے کرم لے کر کے جاتا ہے، کیونکہ موت کے بعد اصل زندگی ہے، وہاں پر انسان کا پھر رزلٹمنٹ ہوگا، جیسے کرم کیے ہیں ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ تو اللہ نے تو انسان کو کے من میں جو ہے یہ بات ڈالی کہ برائی چاہے 1 کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو اس پہ نہ چل، اس میں تیرے لیے شانتی نہیں ہے، اور اچھائی چاہے 1 کण کے برابر بھی ہو اس کو پسند کر، اس پہ چل، اس میں تیرے لیے شانتی ہے، یہی میرا راستہ ہے، اللہ نے فرمایا۔ تو یاد رکھیں، جس کی ظلم کر کر کے عقل خراب ہو چکی ہو، انسان صحیح انصاف نہیں کرتا، بے ایمانی، جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، نیت غلط، سوچ غلط، جس کی ظلم کر کر کے عقل خراب ہو چکی، اللہ کا جو دین ہے، اللہ کا جو دین ہے، گیان ہے، وہ پاک ہے، پوتر ہے، پھر اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ جس کی عقل برائی پہ چل چل کر، ظلم کر کر کے خراب ہو چکی ہے، اللہ کا پاک دین، پاک دھرم،
पाक ज्ञान, पवित्र ज्ञान उसकी समझ में भी नहीं आता। फिर अब देखो ना, लोग जो हैं सवाल करते हैं कि भाई जब अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक संसार को चला रहा है और इंसान जब बुरे कर्म करते हैं और अल्लाह ताला सबको बुरे कर्म करते हुए देख रहा है तो फिर रोकता क्यों नहीं है। अब देखिए, इसका जवाब यह है कि यहाँ सबका टेस्ट चल रहा है। यहाँ जीवन का समय दिया गया है, दो रास्ते सामने कर दिए हैं और अल्लाह ताला टेस्ट ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है। जैसे जब आपने जो है बचपन में अगर टेस्ट दिया हो, पेपर दिए हों, जैसे जब बच्चों के पेपर टेस्ट हो रहे होते हैं तो पेपर होते समय जो टीचर होता है, मास्टर होता है, वो घूम घूम के देखता रहता है। बच्चे सही लिख रहे होते हैं तो उसको शाबाशी नहीं देता है, गलत लिख रहे होते हैं तो उसको सज़ा नहीं देता है। क्यों? इम्तिहान में छूट दी जाती है। भाई अगर बच्चे सही लिख रहे होते हैं तो मास्टर देख रहा होता है तो वो उसको शाबाशी नहीं देता है, और अगर गलत लिख रहे होते हैं तो वो भी देख रहा होता है मास्टर, टीचर, तब उसको सज़ा नहीं देता है, क्योंकि इम्तिहान में छूट दी जाती है। तो टीचर जो है घूम घूम कर देखता रहता है मगर कुछ नहीं कहता। जब रिजल्ट मिलेगा तब कहेगा। अब टीचर लोग जब पेपर लेते हैं तो पहले 1 साल पढ़ाते हैं, जब उसी हिसाब से जो है टेस्ट लेते हैं। इसी प्रकार से अल्लाह ताला ने, हमारे बनाने वाले मालिक ने माँ के पेट से हमें पढ़ा के भेजा। क्या पढ़ा के भेजा? कि सच बोलना अच्छा काम है और झूठ बोलना बुरा काम है। तो ये पढ़ाई अल्लाह ताला हर बच्चे को जब दुनिया में भेजता है, जब माँ के पेट से बाहर निकालता है, तो ये पढ़ाई पढ़ा के भेजता है। सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। और हर कदम कदम पर इंसान को ये एहसास कराता है। जब इंसान अच्छा काम करता है तो सुकून पैदा कर देता है उसके अंदर, और जब इंसान गुनाह करता है तो बेचैनी पैदा कर देता है। अब तुम अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो एक काम करो, पूरी दुनिया में घूमो और किसी से भी पूछो, आप जो समझदार बच्चा हो उससे भी पूछें, उससे कहें बेटा मजाक मत करना, ये बताओ क्या सच बोलना अच्छा काम है? तो वो आपसे कहेगा कि हाँ सच बोलना अच्छा काम है। क्या झूठ बोलना बुरा काम है? तो वो आपसे फ़ौरन कहेगा कि हाँ झूठ बोलना वाकई में बुरा काम है। हर आदमी इस बात को, चाहे वो बुराई पर चल रहा हो, लेकिन जानता है इस चीज़ को कि अच्छाई पर चलना, सच बोलना अच्छा काम है, बुराई पर चलना, झूठ बोलना बुरा काम है। बस यही अल्लाह की पढ़ाई है, यही अल्लाह की रचना है, यही अल्लाह ने जीवन जीने का तरीका हर इंसान को सिखाया है। अब इंसान अच्छा काम करेगा तब भी अल्लाह ताला उसको देख रहा है, और बुरा काम करेगा, अच्छा काम करेगा तो अल्लाह ताला शाबाशी नहीं देगा उसको, शाबाशी देता हुआ दिखाई नहीं देगा। हाँ, हिदायत मिल जाएगी अल्लाह की तो अल्लाह ताला उसके अंदर उसे दिखाएगा, इस चीज़ को उसको समझाएगा, अंदरूनी हिस्से से उसके मन ही मन में समझाएगा। और जब इंसान गुनाह करेगा, बुराई पर चलेगा, पाप करेगा, तो उसे अंदर से एहसास कराएगा कि तू गलत कर रहा है, मगर सज़ा नहीं देगा फ़िलहाल में, फौरी तौर पर एकदम से सज़ा नहीं देगा, क्योंकि इम्तिहान में छूट दी जाती है। जब तक सांस चल रहे हैं, जब तक ज़िंदगी है, जब तक इम्तिहान है, और मौत के बाद फिर रिजल्टमेंट है। असल जीवन मौत के बाद है। तो अल्लाह ताला ने सबको दिखा रखा है कि सच बोलना अच्छा काम है और झूठ बोलना बुरा काम है। सच बोलना अच्छा है और झूठ बोलना बुरा है। अब इंसान इम्तिहान में, टेस्ट में सच बोले या झूठ, अल्लाह ताला देख रहा है। फिर मौत के बाद पास और फेल का रिजल्ट देगा। और अगर इंसान ने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया, जिस मकसद से पैदा किया है उस मकसद को पूरा किया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया, अगर नेकियां ज़्यादा हो गई, अच्छे कर्म ज़्यादा होंगे, तो जन्नत का रिजल्ट मिलेगा, हमेशा कामयाबी का इनाम मिलेगा, जन्नत का इनाम मिलेगा। और अगर इंसान ने जो है जुर्म जास्ती की, बुराइयां ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो और शिरक किया अल्लाह के साथ, जिस मकसद से अल्लाह ने पैदा किया उस मकसद को ही मार दिया, तो फिर इंसान को जो है मौत के बाद जहन्नुम का रिजल्ट मिलेगा, नरक का रिजल्ट मिलेगा। तो मौत के बाद मालूम होगा कि कौन ज़िंदगी की बाजी हारा और कौन ज़िंदगी की बाजी हमेशा के लिए जीता। यहाँ पर मैं एक बात और याद दिलवा दूँ, ध्यान से सुने इस बात को। इस ज़िंदगी के ख़त्म होने के बाद या तो इंसान के लिए हमेशा की नाकामी है और या हमेशा की कामयाबी है, दोबारा सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, देखो बच्चों को पेपर हो रहे होते हैं तो घंटे 2 घंटे का समय मिलता है, मगर यहाँ अल्लाह ने हमें किसी को 40 साल, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 30 साल, पूरी ज़िंदगी दी है, ताकि इंसान समझ के गौर कर ले, सही बात पे गौर कर ले। अब याद रखें, अल्लाह ताला ने आसमान से जो कुरान मजीद किताब भेजी है, इसमें हमें हर प्रकार की बुराई से बचने का और अच्छाई पर चलने का तरीका बताया है।
کامیابی کا طریقہ بتایا ہے کہ شیطان کی برائی سے کیسے بچنا ہے، شیطان کے دھوکے سے کیسے بچنا ہے۔ اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بچہ دنیا میں جنت کی جینے کی چاہت لے کے آتا ہے، ہمیشہ جینے کی چاہت لے کے آتا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں دنیا میں دیکھتا رہتا ہے کہ یہاں لوگ مر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، کبھی دکھ آ رہے ہیں، کبھی تکلیف آ رہے ہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، تو انسان یہاں دکھوں میں گھرا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہر انسان پر اللہ کی طرف سے، سنسار کے سچے مالک کی طرف سے پریشانی کے حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان جیون کے مقصد پر غور کرے، اپنے بنانے والے مالک کی طرف غور کرے۔ جیسے اللہ کبھی دکھ بھیجتا ہے، کبھی تکلیف بھیجتا ہے، کبھی جو ہے پتی کو موت دے کے اٹھا لیا، پتنی کا امتحان ہے، آدمی کو موت دے کے اٹھا لیا، بیوی کا امتحان ہے کہ وہ جیون کے مقصد پر غور کرے۔ جو دنیا میں جو مزے تھے ساتھ رہنے کے وہ ختم ہو گئے، تو اب جیون کے مقصد پہ غور کرے، جیون کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے، ہیں؟ یا ماں یا باپ کو موت دے کے اٹھا لیا، اولاد کو موت دے کے اٹھا لیا، تو ایک دوسرے کی موت ایک دوسرے کے لیے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جو ہے امتحان لیتا ہے کہ کون اب جیون کے مقصد پہ غور کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ موت دے کے اٹھاتا ہے تو جیون کے دھوکے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف غور کرے، یہ جیون کیوں ملا ہے۔ اب شیطان جو ہے طاق میں رہتے ہیں، یاد رکھیں، شیطان طاق میں رہتے ہیں کہ بھائی اب اس پہ جو ہے اللہ کی طرف سے تھوڑا سا سخت امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جیون کا کھیل اس لیے بگاڑا ہے تاکہ یہ جیون کے مقصد پر غور کرے۔ شیطان آپس میں بات کرتے ہیں اور ہمیں دکھتے نہیں ہیں شیطان، تو شیطان کہتے ہیں کہ اب یہ جیون کے مقصد پر غور کرے گا، اس سے پہلے ہی لپکو اور اسے پہلے ہی جو ہے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دو۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے پہلی بات تو دنیا پرستی میں انسان لگا رہتا ہے، اللہ کی طرف سنتا ہی نہیں، دھیان لگاتا ہی نہیں، اور جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر کچھ دھیان لگاتا ہے، جب دھیان لگاتا ہے تو شیطان لپک لیتے ہیں اس کو۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے کسی پیر کے سامنے جھک رہا ہے، جا کر کے کسی جو ہے سادھو مہاتما کے جا کے قدموں میں جھک رہا ہے، بجائے اللہ کو پہچاننے کے، اللہ کے آگے جھکنے کے جس نے پیدا کیا ہے، وہ جو ہے دنیا میں شرک کرتا رہتا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے جھکتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف دل سے نہیں بڑھتا۔ جب انسان زیادہ ہی رو کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کی طرف غور کرتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، لگاتار کھوج کرتا ہے، تو اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، شیطان ہٹ جاتے ہیں، ورنہ انسان دنیا میں بھٹک کر مر جاتا ہے، ورنہ انسان کو شیطان لپک لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان دل سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو پوری دنیا کی بھیڑ چل رہی ہوتی ہے الٹی، اور پھر وہ چلتا ہے سیدھا۔ الٹی کیسے چل رہی ہے دنیا کی بھیڑ کہ زندگی کا تو اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، شریر جا رہا ہے موت کی طرف، اور دنیا میں دھیان لگایا ہمیشہ جینے کا، دنیا کو ہمیشہ کا جیون سمجھ کے جی رہے ہیں، یہ دھوکے میں الٹے چل رہے ہیں۔ اور ایمان والا، جب انسان کسی کو ایمان نصیب ہوتا ہے، زندہ ایمان ملتا ہے اس کو، تو پھر وہ جدھر کو شریر جا رہا ہوتا ہے موت کی طرف کو، ادھر کو دھیان لگاتا ہے، اللہ کی طرف غور کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ پھر سچے اور زندہ ایمان والے کو دنیا میں لوگ پاگل کہتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں دھوکے اور برائی کا ماحول ہے۔ آپ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کبھی آپ پڑھیں سنیں کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، پوری دھرتی پر جو ہے اللہ کے انکاری تھے، مشرک تھے، اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانے والے، شریک کرنے والے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک اللہ کا ادھیکار بتانے والے تھے، ایک ایشور واد بتانے والے تھے، ایک اللہ کی توحید بتانے والے تھے، ایک اللہ کی پرستش کرنے والے تھے، ایک ایشور کی بھکتی کرنے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو پوری قوم اکٹھی ہو کر کے پوری قوم نے ان کا بائیکاٹ کیا، اور بہت بڑے کلومیٹر کے دائرے میں ایک آگ جلائی، اور قوم کے لوگ ثواب کی نیت سے، پن کی نیت سے لکڑی لے کے آیا کرتے تھے کہ لکڑی لے کے آؤ ابراہیم کو جلانے کے لیے، لکڑی لے کے آؤ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، اس میں ہمیں پن ملے گا، ثواب ملے گا۔ جبکہ پوری قوم گمراہ تھی اور ابراہیم علیہ السلام سچے تھے، اور اللہ نے آگ میں سے ابراہیم علیہ السلام کو بچا کے دکھایا۔ تو میرے بھائیوں، سچائی کو پہچانو۔ دنیا میں انسان اکیلا یہاں پیدا ہو کر آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر مر کر اکیلا ہی جاتا ہے، دنیا میں سب کچھ چھوڑ جاتا ہے، اپنے کرم ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ دنیا امتحان لینے کا، ٹیسٹ لینے کا، پریکشا لینے کا اللہ کی طرف سے ایک ہال ہے، ایک کمرہ ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، پھر وہاں پر اس کے کرموں کے حساب سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے اکیلے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس دنیا کو دل میں بسا کے نہ لے جائیں، اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ ہم رات دن دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر اکیلے جا رہے ہیں دنیا سے اللہ کی طرف۔
مرتے وقت انسان دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی طرف اکیلا جاتا ہے۔ پھر یاد رکھیں، اگر ہم نے دل اللہ کے حوالے نہ کرا موت سے پہلے دل میں دنیا کی محبت بسا کے رکھی اور موت کا سمے آ گیا، تو یاد رکھیں جب انسان کو موت دے کر فرشتے دنیا سے انسان کا کنیکشن کاٹتے ہیں تو اس وقت کنیکشن کٹتے ہی اس وقت کنیکشن کٹتے ہی دنیا کی ہر چیز کا کنیکشن دل سے کٹ جاتا ہے، انسان کی روح سے کٹ جاتا ہے، دنیا کی ہر چیز کی محبت کا کنیکشن کٹ جاتا ہے اور انسان سے سب کچھ چھڑوا کر ہر چیز کا کنیکشن کاٹ کر اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بھائی آج ہمارے دل کے اندر دنیا کی ہر چیز کی محبت بھری ہوئی ہے، جس وقت موت آئے گی، یہ مانو آپ جب موت کا ایک جھٹکا لگتے ہی موت کا ایک جھٹکا لگتے ہی ایسے مانو جیسے توا سیدھا ہو اور اس کو الٹا کر دو تو دنیا سے انسان کی پیٹھ پھر جاتی ہے، دنیا الٹی ہوگی اس کے لیے۔ اب دنیا میں اس کی جو چیز تھی کوئی کام نہیں آتی، اب چل موت کے بعد کی زندگی کی طرف، جو کرم کیے ہیں اس کا بدلہ پانے کی طرف۔ یہ جیون پہلی بار اور آخری بار ملا ہے، دوبارہ انسان کو موقع نہیں ملے گا، جو جیسے کرم کر کے مرے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ میرے بھائیوں کبھی تو غور کیا کرو، کتنے لوگ مر رہے ہیں، کون مرنے کے بعد پوچھتا ہے، کون یاد کرتا ہے، کتنا ہی قریبی ہو، کتنی ہی محبت کرنے والا ہو، اور کتنا ہی جو ہے اپنی اولاد کے لیے انسان کچھ بھی کر کے مر جائے۔ دنیا کی ہر چیز بے وفائی دکھاتی ہے۔ اس جہان، اس دنیا کی جو رچنا اللہ نے بنائی ہے وہ بے وفائی سے بنائی ہے، اس دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے۔ تو اللہ نے بے وفائی سے بنائی ہے اور بھول جانے سے بنائی ہے۔ کتنا ہی قریبی ہو کوئی بھی انسان، وہ کتنی ہی وفا کرے، لوگ مرنے کے بعد اسے اور اس کی وفاؤں کو بھول جایا کرتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کے لیے کتنا ہی کر کے مر جائیں، کتنی وفا کری، مگر اولاد دنیا میں وہ ماں باپ چلے جاتے ہیں مر کے، اولاد دنیا میں بھول جاتی ہے اور مرنے والے کو لوگ بھلا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں صرف اللہ وفادار ہے، اللہ کی طرف اکیلے جانا ہے، اس کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اس کا گیان حاصل کریں، اس کی کھوج کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اپنے سچے مالک کو پہچان سکیں، اپنے مالک کو پا سکیں، اسے پراپت کر سکیں، اسے راضی کر سکیں۔ اور جو انسان اپنے اندر جھانک کر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کو پہچان لے، اللہ کو اپنے من میں بسائے، اللہ کو اپنے دل میں بسائے، اللہ کی مرضی پر جیون جیے اور زندہ ایمان کو حاصل کر لے، دل اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو ایمان والے کے لیے ایمان پر جمنے کا بہت بڑا ذریعہ اللہ نے موت کو بنایا ہے۔ کیسے بنایا ہے کہ ایمان والا اس دنیا میں سچائی کی ہوش میں آ جاتا ہے، اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹ جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کا اشارہ کیا ہے کہ میرے بندے موت کبھی بھی بھیج سکتا ہوں میں، تیری زندگی کا جب اپنے آپ کو سمجھا، تیری زندگی کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، تیری جان میرے قبضے میں ہے، تو میں موت کبھی بھی بھیج سکتا ہوں، تیری موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہر وقت ہوشیار رہو، ہر وقت ہوشیار رہو، پیچھے نہ ہٹ، آگے بڑھ میری طرف، دنیا میں نہ ہٹ، دنیا سے تیرا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو پیچھے نہ ہٹ، آگے بڑھ، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ تو ایمان والا اس بات کو سوچ کر ایمان پر جمع رہتا ہے، تو ایمان والا یہ سوچ کر دنیا کے دھوکے میں دل نہیں لگاتا، پھر اللہ کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اور کافر کے لیے، مشرک کے لیے، جو اللہ کا انکاری ہے، اللہ کی رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں، برائی پر چلنے والے ہیں، اور کافر کے لیے بہت بڑا بھٹکنے کا ذریعہ ہے موت، کیونکہ کافر دنیا کے دھوکے میں گم ہوتا ہے، سچائی کو دیکھ کر بھی سچائی سے اندھا ہوتا ہے، موت کو جانتے ہوئے بھی بھلائے رکھتا ہے، اس کے سامنے لوگ مرتے رہتے ہیں اور اس کو بھی پتہ ہے کہ میری زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر موت کو بھلائے رکھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے اور جیون کے سمے کو برباد کرتا رہتا ہے۔ پھر اچانک اللہ کا بلاوا آتا ہے اور دنیا سے ہمیشہ کے لیے کنیکشن کٹ جاتا ہے۔ تو بھائی دیکھو، سب کو جیون کا سمے دیا گیا ہے، جس نے اپنے جیون کے سمے میں اللہ کو پہچان لیا اور اسے راضی کر کے مرا، وہ تو انسان جیون کی پریکشا میں کامیاب ہو جائے گا موت کے بعد ہمیشہ کے لیے۔ اور جو سب کو جیون کا سمے دیا گیا ہے، اور جو انسان اپنے جیون کے سمے کو دنیا کے کھیل تماشے میں لگ کر اللہ کو بھلا کر کے، موت کو بھلا کر کے، سچائی سے اندھا بن کر کے دنیا کے دھوکے میں کھیلتا پھرے اور جیون کے سمے کو برباد کر کے اللہ کو بھول کے مر جائے، میرے بھائیوں وہ موت کے بعد ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائے گا، وہ اس پریکشا میں، اس جیون کی پریکشا میں فیل ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔
اس لیے میرے بھائیو، اب سونے کا وقت نہیں ہے، جاگو اور جلدی سے جلدی غور کرو اور اللہ کا علم حاصل کرو، گیان حاصل کرو۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں، تاکہ وہ ڈر